المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين، خصوصا على أبي حنيفة وأصحابه وأحبابه أجمعين. ثم بعد، قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت عقیدت الفت سے پڑھیے: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا رحمۃ للعالمین. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگتہ قصہ مختصر. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کرنے کے بعد عالی مرتبہ علماء کرام بالخصوص حضرت علامہ مولانا عبدالواحد قادری دامت برکاتہ قدسیہ اور اہل محبت بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج آپ اور میں اپنے انتہائی مہربان دوست محمد عرفان اور بھائی محمد شہباز، ان کی والدہ کے سال ثواب کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. آج آپ اور میں اپنے محترم بھائی محمد عرفان اور بھائی محمد شہباز، ان کی والدہ جو حال ہی میں انتقال کر گئی تھیں، ان کے درجات کی بلندی کے لیے، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. اور مجھے جس عنوان سے گفتگو کرنے کا کہا گیا ہے کہ آپ نے والدین کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے اور بالخصوص ماں کے حوالے سے آپ نے بات کرنی ہے. آپ میں سے اکثر وہ لوگ ہیں جو میری طبیعت سے واقف ہیں، میری گفتگو کے انداز کو سمجھتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ میں نے کیا بولنا ہے، میری تقریر کیا ہے، میرا لہجہ کیا ہے، میری فکر کیا ہے، میرا مشن کیا ہے، میں کہاں سے بات شروع کروں گا، کہاں پہ اپنی گفتگو کو ختم کروں گا. میرے سارے معاملات سے وہ پہلے ہی آگاہ ہیں. کچھ دوست نئے ہیں، وہ بھی چند معروضات آج سنیں گے. میں اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے دعا گو ہوں، اللہ آپ کے اور میرے مل بیٹھنے کی برکت سے ہماری مائی صاحبہ مرحومہ کی کامل بخشش فرمائے. اور جو اس دوران الفاظ میں آپ کے گوش گزار کروں، جو افکار، جو نظریات، جو معروضات میں آپ کے سامنے پیش کروں، ان میں جو قابل عمل باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، فریاد کرتا ہوں، اے اللہ قابل عمل باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمانا.
این سعادت بزور بازو نیست، نیکی کی توفیق بھی ملتی ہے تو اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ جب تک اللہ راضی نہ ہو، اللہ خوش نہ ہو، وہ کسی نیک عمل کی توفیق نہیں دیتا۔ اگر نیکی کے لیے دل میں شوق پیدا ہو رہا ہے تو سمجھ لو یہ اللہ کی رضا کی علامت ہے، اللہ کی خوشنودی کی علامت ہے۔ اور اگر اس کی عبادت کے لیے نیکی کرنے کو دل نہیں چاہ رہا، نیکی کرنی اچھی نہیں لگ رہی، نیکی کو ہلکا جانا جا رہا ہے، آپ کی طبیعت اور مزاج کے اندر ایسی کیفیت بن رہی ہے کہ آپ نیکی کو نیکی سمجھ نہیں رہے، تو سمجھو یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ اللہ آپ سے ناراض ہو چکا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ میں اس بندے کو نیکی کی توفیق دوں۔ میں آج تھوڑی مختلف ہی باتیں کروں گا۔ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ صورت بنی اسرائیل کی آیت ہے۔ اس میں پہلے اللہ نے اپنی توحید، اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، اپنی عبادت کے ساتھ جوڑ کر ماں باپ کی عزت افزائی کا حکم دیا ہے، ماں باپ سے احسان کرنے کا حکم دیا ہے، ماں باپ سے شفقت کرنے کا حکم دیا ہے۔ میں سب سے پہلے اللہ کی توحید کے اوپر چند باتیں کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ، یہ تمہارے رب کا فیصلہ ہے، یہ تمہارے رب کا حکم ہے، یہ تمہارے رب کا امر ہے، اللہ تعبدو، تم کسی کی عبادت نہ کرو، الا ایاہ، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، صرف ایک اللہ کی عبادت، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے تم نے سر نہیں جھکانا، کسی سے کوئی امید نہیں رکھنی۔ تمہاری جبین نیاز جب بھی جھکے تو سب سے پہلے اپنے مالک اور مولا کے سامنے جھکے۔ اللہ کی توحید کے ایسے پرستار بن جانا، اللہ کی توحید کو ایسے اپنے من میں جگہ دے دینا، تمہاری زندگی کا ہر فیصلہ، چاہے وہ اس کا تعلق معاشیات سے ہو، اس کا تعلق سماج سے ہو، معاشرت سے ہو، انفرادی زندگی سے ہو، اجتماعی زندگی سے ہو، خاندانی معاملات ہوں، سیاسی معاملات ہوں، آئلی معاملات ہوں، اقتصادی معاملات ہوں، معاشرتی معاملات ہوں، کوئی بھی معاملہ ہو، تمہارے دل کے اندر توحید کا ایسا بیج ہو کہ تم سب سے پہلے اپنے مالک کی بارگاہ میں جھکو۔ علامہ عبدالاحد صاحب، یہ جو لفظ ہے نا اللہ تعبدو، آبادہ یعبدو، یہ اس کا مصدر ہے عبادت۔ عبادت عبد سے نکلا ہے، اور عبد عربی زبان میں بولتے ہیں غلام کو۔ کس کو بولتے ہیں؟ کم لوگ بولے ہیں۔ عربی زبان میں عبد بولتے ہیں غلام کو، اور غلام وہ ہوتا ہے جو اپنے مالک کی مرضی کے اوپر ہوتا ہے، نہ اپنی مرضی سے وہ کھا سکتا ہے، نہ اپنی مرضی سے وہ پی سکتا ہے، نہ اپنی مرضی سے کہیں جا سکتا ہے، نہ اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ کر سکتا ہے، وہ مملوک ہے ہر معاملے میں اپنے مالک کی اجازت کا۔ اگر مالک لباس دے تو وہ پہنتا ہے، مالک لباس نہ دے تو وہ نہیں پہن سکتا، مالک کھانا دے تو وہ کھا سکتا ہے، مالک کھانا نہ دے تو وہ کھا نہیں سکتا، مالک اجازت دے تو وہ کسی دوسری جگہ پہ نوکری کر سکتا ہے، اگر مالک اجازت نہ دے تو غلام کسی دوسرے کی نوکری بھی نہیں کر سکتا۔ ہمارے ہاں جو سرونٹ ہیں، ملازم جو ہیں، ملازم کے اندر اور مملوک کے اندر فرق ہوتا ہے۔ ملازم کی ڈیوٹی شروع ہوتی ہے، صبح 8 بجے آتا ہے، شام 5 بجے اس کو چھٹی ہو جاتی ہے۔ شام 5 بجے کے بعد آپ اس کو فورس نہیں کر سکتے جناب آپ نے کام کرنا ہے۔ اگر کسی فیکٹری میں کوئی لگا ہے تو وہ اوور ٹائم لگائے گا، وہ ایکسٹرا چارج کرے گا، لیکن غلام کوئی 4 گھنٹے کی، کوئی 6 گھنٹے کی، کوئی 8 گھنٹے کی ڈیوٹی نہیں کرتا، بلکہ وہ 24 آور 24 گھنٹے اپنے مالک کی مرضی اور اس کے رحم و کرم پہ ہوتا ہے۔
میں عبادت کا مفہوم سمجھانے لگا۔ اللہ فرماتا ہے اللہ تعبدو، تم نے کسی کی عبادت نہیں کرنی، کسی کی بندگی نہیں کرنی، کسی کو یہ اپنا آقا نہیں سمجھنا، صرف 5 وقت نماز پڑھ لینا عبادت کا جز تو ہے، لیکن کل عبادت یہ نہیں ہے۔ آپ عبادت کو اسی کے اندر بند نہیں کر سکتے، آپ اسی کو عبادت نہیں کہہ سکتے، یہ ایک عبادت کی جزو ہے، لیکن 24 آور زندگی کے ہر فیصلے کو اللہ کی مرضی اور اس کی شریعت کے مطابق گزارنا، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعبدو الا ایاہ، میرے بندے تیری زندگی کا کوئی فیصلہ ہو، تیرا جینا ہو، تیرا مرنا ہو، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، بے شک ان صلاتی، بے شک میری نماز، و نسکی میری قربانیاں، و محیایا میرا جینا، و مماتی اور میرا مرنا للہ رب العالمین، وہ صرف ایک اللہ کے لیے۔ جب انسان اللہ کی دھرتی پر اس کی فکر کا، اس کی شریعت کا، اس کے دین کا پیغمبر بن جائے، اس کے دین کا پیامی بن جائے، اس کے دین کے لیے تن من دن قربان کرنے کے جذبات سرشار کر لے، سمجھو عبادت کے وہ حصار کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اگر صرف 5 وقت نماز پڑھ لی، بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں اہل فکر کے لیے، 5 وقت نماز پڑھ لی لیکن نماز کے مقصد کو نہ سمجھا۔ قرآن کریم نے نماز کا مقصد بتایا ہے، روزے کا مقصد بتایا ہے، زکوٰۃ کا مقصد بتایا ہے، حج کا مقصد بتایا ہے۔ قرآن کریم نے نماز کا بھی مقصد بتایا ہے، روزے کا بھی مقصد بتایا ہے، حج کا بھی مقصد بتایا ہے، قربانی کا بھی مقصد بتایا ہے۔ ہر عمل کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں تو ہمیں بتا نماز کا مقصد کیا ہے، تو قرآن کے لہجے میں اللہ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک جو نماز ہے یہ انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے روک دیتی ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے بندہ 5 وقت نماز بھی پڑھتا ہے لیکن پٹھے کام پھر نہیں چھڑتا، بے حیائی پھر نہیں چھوڑتا، داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے لیکن برائی سے باز نہیں آتا، 2 نمبری سے باز نہیں آتا، لین دین سودی ہے، رزق حرام کا کھاتا ہے، نمازیں پڑھتا جا رہا ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں بغل میں چھری منہ میں رام رام، 2 نمبریاں سے باز نہیں آیا لیکن نماز بھی پڑھ رہے۔ تو سن لو، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ نماز جو نمازی کو بے حیائی اور برے کاموں سے باز نہ رکھے، لم یزد من اللہ تعالی الا بعدا، وہ نماز بندے کو اللہ سے قریب کرنے کے بجائے اللہ سے اور دور کر دیتی۔ کیوں؟ جو مقصد تھا قرآن نے نماز کا دیا وہ پورا نہیں کیا جا رہا۔ نماز ہے ہی وہ جو انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے روک دے۔ نماز پڑھی لیکن اس کی مقصدیت کو فراموش کر دیا۔ روزے کا بھی مقصد سن لو، ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتبہ فرض کیے گئے، علیکم تم پر، سیام روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، اس لیے روزے فرض کیے تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، تمہارے دل کے اندر اللہ کا خوف آ جائے۔ لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے، 2 نمبریاں بڑھ گئی ہیں، خیانتیں بڑھ گئی ہیں، ظلم بڑھ گیا ہے، زیادتی بڑھ گئی ہے، مسلمانوں کا معاشرہ ہے، مسلمانوں کی باتیں ہیں، جو روزے کا مقصد تھا وہ پورا تو کیا نہیں جا رہا۔ تو یاد رکھو میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ دین کے شارح بھی ہیں اور شارح بھی ہیں، آپ قرآن کے مفسر بھی ہیں اور قرآن کی تشریح کرنے والے بھی ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ روزہ
جو روزے دار کو بے حیائی اور برے کاموں سے نہیں روکتا، بدنگاہی سے نہیں روکتا، بدکاری سے نہیں روکتا، وہ شام تک بھوکا پیاسا رہا ہے، اس کو کوئی حق نہیں ملتا، کوئی حصہ نہیں ملتا۔ اس نے ماں سوائے روزے دار نے بھوکے پیاسے رہنے کو کوئی چیز حاصل نہیں کی، کیونکہ جو مقصد تھا روزے کا وہ تو حاصل ہی نہیں ہوا۔ وہ قرآن نے بتایا ہے لعلکم تتقون، روزے کی مشقت کروانے کا مقصد یہ تھا کہ تم متقی بن جاؤ، تم صاحب تقوی بن جاؤ، تمہارے دل کے اندر خدا کا خوف آ جائے، تمہارا دل لرز جائے۔ اگر تم نے اس مقصد کو ہی نہیں سمجھا، تم نے اس فکر کو ہی نہیں سمجھا، تمہارے اندر وہ درد بیدار ہی نہیں ہوا، غریبوں کے لیے نرم دلی کے جذبات ہی پیدا نہیں ہوئے، تو تم نے روزے کے مقصد کو نہیں سمجھا۔ یہ تفصیل ہے اس کے اندر بڑی، ہر چیز کے اندر، لیکن میں نے یہ صرف دو ہی باتیں آپ کو اشارتاً بتا دی ہیں۔ عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کے 24 گھنٹے ہر فیصلے کے اندر، ہر معاملے کے اندر، ہر درد کے اندر، چاہے وہ شادی بیاہ کا موقع ہو، چاہے وہ غم کا موقع ہو، چاہے وہ خوشی کا موقع ہو، چاہے وہ زندگی کے معاملات ہوں، کاروبار ہوں، اخلاقیات ہوں، ہر معاملے کے اندر یہ دیکھنا کہ میرا دین، میرا دھرم، میری شریعت، میرا قرآن مجھ سے کیا تقاضا کر رہا ہے، اس تقاضے کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لینا، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ ہر معاملے کے اندر شریعت کی پاسداری کے لیے اپنا ذہن بنا لینا، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ اب آئیں دوبارہ قرآن کی طرف۔ اللہ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے اللہ تعبدو، تم نے کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ پنجابی میں کہہ لو وہاں کہیں کہے دی نہیں مننی، تجھا کسی دی سننی نہیں ہے، اللہ ایہو، صرف ایک اللہ، صرف ایک اللہ۔ ہمارے اہل سنت کے اجتماعات کے اندر علمان والحفیظ کچھ تو ایسے نقیب اور ایسے نعت خان ہیں کہ وہ تو پٹری سے اتر چکے ہیں۔ بحمد تعالیٰ میں نے عزت افزائی کے لیے علامہ صاحب کا نام تبرکن لیا ہے، کیونکہ یہ شریعت کے پابند ہیں، لیکن ایسے بھی نقیب ہیں نہ داڑیاں ہیں، نہ نمازیں ہیں، نہ تقوی ہے، نہ عقائد کی پاسداری ہے، جو مسلمات اہل سنت ہیں ان سے بھی بھٹک چکے ہیں۔ لیکن مجھے دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے نجی اجتماعات کے اندر اللہ کی توحید کے اوپر بات نہیں ہوتی، ہم نے یہ موضوع ہی کسی اوروں کو دے دیا ہوا ہے۔ میں چاہتا ہوں سب سے زیادہ ہمارے نزدیک کسی چیز کی عزت ہو، وقار ہو تو وہ اللہ کی توحید۔ اللہ کی توحید کا انسان جتنا مضبوط پرستار ہوتا ہے، اس کو اتنا ہی زیادہ خوف خدا ہوتا ہے، اس کے اندر اتنا ہی عشق رسول ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں اللہ کا خوف بتایا ہے تو رسول اللہ نے بتایا ہے، ہمیں اللہ کی توحید بتائی ہے تو رسول اللہ نے بتائی ہے، اللہ کی ذات کی کیا اہمیت ہے ہمیں رسول اللہ نے بتایا ہے۔ تو سب سے پہلی بات اللہ تعبدوا الا ایہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر، خصوصاً اس وقت جب وہ بوڑھے ہو جائیں، بڑھاپا۔ میرے دوست ہیں ایک، ہمارے ساتھ پڑھا کرتے تھے، کہتے ہیں کہ میں سڑک پہ جا رہا تھا، میں نے ایک بابے کو روکا، ٹوٹا ہوا اس کا چہرہ مجھے، بجھا ہوا اس کا چہرہ مجھے نظر آ رہا تھا، تو میں نے گاڑی روک لی، میں نے کہا کہ بابا جی کیا بات ہے، کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ تو بابا جی کہنے لگے کہ لاڑی اڈے پہ جانا ہے۔ میں نے کہا بابا جی بیٹھ جائیں۔ میں نے کہا بابا جی اتنی گرمی کے اندر
دھوپ کے اندر آپ لاڑی اڈا قریب ہی تو تھا، کسی رکشے پہ بیٹھ جاتے۔ وہ بابا کہنے لگا میرے پاس کرایہ نہیں، اس لیے رکشے پہ نہیں بیٹھا۔ میں نے کہا بابا جی آپ کا بیٹا کوئی نہیں ہے جو آپ کو کما کے دے؟ وہ بابا جی کہنے لگے میرا بیٹا تو ہے، آواز دب گئی، لہجہ بجھ گیا، حلق بھر گیا۔ کہنے لگا بیٹا تو ہے لیکن بیٹے نے آج گھر سے نکال دی ہے۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں بھی جاتا رہا۔ افسوس یہ نہیں وہ ہوئے بے حس، افسوس یہ نہیں وہ ہوئے بے حس، درد اس بات کا ہے احساس بے حسی بھی نہیں۔ کہا بیٹا کس بیٹے کی بات کرتے ہو؟ آج بیٹے نے ہی گھر سے نکال دیے۔ یہ جملے میرے معاشرے میں کسے جاتے ہیں۔ کسی کو باپ کے کھانسنے سے تکلیف، کسی کو ماں کی بلغم سے تکلیف، کسی کو ماں کے رویے سے تکلیف۔ وہ اپنی زندگی کے آخری ایام اپنے گھر کے اندر مسافروں کی طرح گزارتے، ایک ایک سانس کو گن گن کے گزارتے۔ بالآخر ان کو اپنے گھر سے ہی پردیسی بنا دیا جاتا ہے۔ بڑے بوجھل قدم ہو جاتے ہیں بندے کے جب بندے نے پائی پائی جوڑ کے گھر بنایا ہو اور اسی گھر سے اس کو دکے پڑتے ہیں، اسی گھر سے اس کو دکے پڑتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھ لو، آخرت کا معاملہ تو کل دیکھیں گے حقائق، لیکن آپ اتنے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے، کوئی ایک بندہ اٹھ کے مجھے بتا دے کہ فلاں بندہ تھا اس نے ماں باپ کو دکے مارے تھے، ماں باپ کی بے عزتی کی تھی، آج بڑا سرخ رو ہے۔ آپ کوئی بندہ اٹھ کے یہ نہیں بتا سکتا۔ کوئی ایسا بندہ اٹھ کے مجھے بتائے کہ فلاں بندے نے ماں باپ کی عزت کی تھی، ماں باپ سے محبت کی تھی، لیکن اس کی آخرت تباہ ہو گئی، اس کو اللہ نے خوشحالی نہیں دی۔ ایک بات یاد رکھ لو، رزق کا ذمہ اللہ کے پاس ہے، لیکن جو چیزیں اللہ جن چیزوں کے سبب رزق کھولتا ہے، رزق وسیع کرتا ہے، ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ جو بندہ اپنے ماں باپ کو خوش کرتا ہے، ماں باپ کو راضی کرتا ہے، اور جس کے آخری وقت میں ماں باپ، آپ پنجابی ہمارا لہجہ ہے، اور جب ماں باپ خوش ہوتے ہیں نا پھر اپنے پتر کو ایک دعا دیتے ہیں، اور وہ دعا جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ دعا جاتے ہوئے ماں باپ دے جائیں تو اللہ کی غیرت اس قدر جوش میں آتی ہے، اللہ کی رحمت اس قدر جوش میں آ جاتی ہے، اللہ اس بندے سے حساب ہی نہیں لیتا۔ وہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا کیا ہے؟ وہ کلمات کیا ہیں؟ میرے ٹھیٹ پنجابی لہجے میں ماں باپ کہتے ہیں جا پتر تین ستائی حیرانی، جا پتر تین ستائی حیرانی۔ جب ماں باپ کا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو ماں باپ کا کلیجہ دعائیں دیتا ہے، ماں باپ کے اندر سے دعا اٹھتی ہے جا پتر تین ستائی حیرانی۔ لیکن جب ماں باپ کو تکلیف دی جائے، اذیت دی جائے، سارے زمانے کے کانٹے ماں باپ کے سامنے ہوں، ماں باپ ہٹاتے جاتے ہیں، بیگانوں کے دکھ سارے برداشت کر لیتے ہیں، لیکن جب اپنے دکھ دیتے ہیں نا، جب اپنے توڑتے ہیں، جب اپنے ماں باپ کو بکھیر دیتے ہیں تو ماں باپ سے بکھرا ہوا شرازہ اکٹھا کرنا مشکل ہو جاتا ہے، ماں باپ اندر تک ٹوٹ جاتے ہیں۔ جب ماں باپ کو اگنور کیا جاتا ہے، جب ماں باپ سے بدسلوکی کی جاتی ہے، آؤ قرآن کے حصار میں اور قرآن سے پوچھو تو ہمارا رہنما ہے، تو ہمارا رہبر ہے،
تو ایک امن کا پیامی ہے، اور ہمارے نبی نے فرمایا جو بندہ قرآن کو اور میری سنت کو تھامے رکھے گا دنیا کی کوئی طاقت اس کو گمراہ نہیں کر سکتی۔ قرآن تو ہمارے نبی کی نشانی ہمارے پاس ہے۔ بتا میں دنیا میں کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہوں، کس انداز سے ماں باپ کی خدمت کروں؟ تو قرآن اپنے لہجے میں کہتا ہے جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، جب ان کو تیری مدد کی ضرورت پڑے، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اس وقت ان کو اف تک نہ کرنا۔ کبھی اونچا لہجہ، کبھی سخت زبانی، کبھی گلے گزاریاں نہ کرنا۔ ماں باپ غلط بھی ہو تو ان کو غلط نہ کہنا۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو جھڑکنا نہ۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، یہ قولاً کریمہ کے اندر اتنا جاذبیت ہے، اتنی جامعیت ہے، اتنا حسن اور خوبصورتی ہے۔ او میرے دوستو، او میرے بزرگوں، کریم کہتے ہیں جب کرم کی انتہا کر دی جائے، فعیل کے وزن پر اس میں مبالغہ کا صیغہ ہے، اور مبالغہ کہتے ہیں زیادتی کرنا، انتہا کر دینا۔ اللہ فرماتا ہے قُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اے بندے جتنے میٹھے لہجے سے ماں باپ سے بات کر سکتا ہے، تیرے اندر جتنی شکر اور جتنی مٹھاس ہے وہ ساری کی ساری ماں باپ کے لیے استعمال کر دے۔ وَاحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، فرمایا ان کے واسطے رحمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ اپنے کندھوں کو بچھا دینا۔ یہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، اللہ کی کتاب، اللہ کا پیغام، اللہ کا حکم۔ پھر قرآن کہتا ہے یہ سارے کام کر کے رکنا نہیں ہے، ایک آخری کام رہ گیا ہے، ایک آخری بات رہ گئی ہے۔ یہ سارے کام کرنے کے بعد اپنے مالک کی بارگاہ میں آ جانا ہے، اپنے پروردگار کی بارگاہ میں آ جانا ہے اور کہنا میرے مالک، میرے پروردگار، میرے مولا، میں انسان ہوں، کمزور ہوں، لاچار ہوں، بے کس ہوں، بے بس ہوں۔ میرے بس میں، میری بساط میں، میرے من میں جو کچھ ہو سکتا تھا میں نے کیا۔ میرے مالک و مولا، تیرا حکم تھا عبادت میری کرنی ہے، میں نے جب بھی اپنی زندگی کا کوئی بھی فیصلہ کیا ہے تو تیرے حکم کے مطابق کیا ہے۔ میرے مالک، انہیں اپنے حکم کے بعد کہا تھا کہ اپنے ماں باپ سے حسن سلوک کرنا ہے۔ میرے مالک، جو منظر اور کیفیت تھی وہ تیرے چشم فلک نے دیکھ لیا۔ میں نے ماں باپ سے کون سا سلوک کیا ہے؟ آج تک میں نے ان کو جھڑکا نہیں ہے، میں نے ان سے میٹھے بول بولے ہیں۔ میرے مالک، میں نے اف تک نہیں کیا۔ میرے مالک، میرا سٹیٹس بڑا تھا، میرے پاس پیسہ بڑا تھا، میرے پاس علم بڑا تھا، میرے پاس عہدے بڑے تھے، میری نام بڑی بڑی تھی، میرا طوطی آسمانوں پہ بولتا تھا۔ میرے مالک، تیرا حکم تھا اپنے والدین کے سامنے محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، الفت کے ساتھ کندھے جھکا دینے ہیں۔ میرے مالک و مولا، میں نے کندھے جھکا دیے، میں نے تیری ساری کی ساری باتیں مان لی۔ میرے مالک و مولا، اب میں تیری چوکھٹ پہ آ کے ایک التجا تیری بارگاہ میں کرتا ہوں۔ ربنا، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، ربی، اے میرے پروردگار۔ قرآن کا لہجہ دیکھو، یہ جو ربی ہے نا، رب بولتے ہیں پروردگار کو۔ مالک، میرے ماں باپ نے اگرچہ مجھے پالا ہے لیکن حقیقی پالنے والا تو ہے۔ ذرا دیکھو کتنا خوبصورت ڈب ہے، انداز ہے کتنا پیارا ہے، لہجہ کتنا پیارا ہے، مانگنے کا اسلوب کتنا خوبصورت ہے۔ قرآن کہہ رہے ربی، اے میرے پروردگار، ارحمہما، ارحمہا نہیں کہا، صرف ماں کے لیے دعا نہیں ہے۔ ارحمہو نہیں کہا، صرف باپ کے لیے دعا نہیں ہے، کہا ربی، اے میرے پروردگار، ارحمہما، ان دونوں پہ ایسے رحمت فرما، ان دونوں کو اپنی آغوش رحمت میں لے لے۔ جب تک میری ماں زندہ تھی، عرفان بھائی کہیں جب تک ماں زندہ تھی، باپ زندہ تھا، میرے مالک میں خدمت کرتا رہا۔
तेरे हुक्म मानता रहा। आज माँ भी चली गई, बाप भी चला गया, तेरी रहमत मेरे सर से रुखसत हो गई। अब मेरे मालिक मौला, आज मैं जोड़ी उठा के दुआ करता हूँ, जब तक मेरे पास थे मैं खिदमतें करता रहा, अब तेरे पास है मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे मालिक मैं हाथ उठा के दुआ करता हूँ, या अल्लाह मेरे उठे हुए हाथ की लाज रख ले, या अल्लाह मेरे फैले हुए दामन की लाज रख ले। रब्बी इरहमहुमा कमा रब्बा यानी सगीरा। मेरे मालिक आज मेरे माँ बाप पे ऐसे रहमत फरमा जैसे बचपन में वो मेरे साथ किया करते थे। वो अंदाज क्या था? माँ की ममता, बाप के दिल के अंदर वो फितरी जज्बात, वो उम्मीदों का समंदर। जरा तसव्वुर करो ना, आप कभी जाएं, फैक्ट्रियों में जाएं, शहरों में जाएं, जवान बंदे को काम करते वो ओवर टाइम लगाते हुए देखेंगे ना, तो जरूर ख्याल आएगा, इसके दिल के अंदर कोई अरमान होगा, मैंने शादी करनी, मैंने मकान बनाना है, मेरे हमसाये के पास बड़ी गाड़ी है, मैंने बड़ी गाड़ी लेनी। इसके दिल में अरमान होगा कि मेरे चचाजाद के पास बड़ा घर है, मैंने बड़ा घर बनाना है। लेकिन वो बूढ़ा जिसके 24 घंटे का खर्चा 100 रुपया है, वो 100 रुपये की रोटी खाता है, आधी पौनी रोटी खा के गुजारा कर लेता है। मैंने इन गुनाहगार आंखों से बूढ़े बुजुर्गों को बोरियां उठाते देखे, मैंने इन गुनाहगार आंखों से रात के पहरों में लोगों को रेडियो पे बुजुर्गों को खड़ा देखा है, जिनकी रेडियो पे गला और नीम गला फ्रूट पड़ा होता है। उन बेचारों को ठंड के अंदर कौन सी चीज खड़ा करती है? गर्म मौसम के अंदर जब लोग साया तलाश करते हैं, उस मौसम में इनको कौन खड़ा करता है? बस एक ही सवाल दिल में उठता है, यकीनन इनके बच्चे होंगे। अपने बच्चों की सिफली ख्वाहिशें पूरी करने के लिए, उनकी आरज़ुएं पूरी करने के लिए, उनकी तमन्नाएं पूरी करने के लिए बेचारे अपने बुढ़ापे को रोल रहे हैं। लेकिन हम औलाद का ये मिजाज बन चुका है, हम कहते हैं अब्बा तू साढ़े लिए कीता की है। माँ बाप को बिस्त करना, माँ बाप को शर्मिंदा करना, माँ बाप को पानी पानी करना, उनके लिए जिंदगी को तंग और अजीरन बना देना आज के नौजवान के लिए कोई गुनाह नहीं है। लेकिन सुनो मेरे नबी का फरमान, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हल अदुल्लुकुम अलल कबायर, ओ मेरे सहाबा, क्या तुझे मैं कबीरा गुनाहों के बारे में मुत्तले ना करूं, तुम्हें बताऊं ना बड़े बड़े गुनाह कौन से हैं? सहाबा ने अर्ज़ किया, नाम या रसूल अल्लाह, आलिजा बताइए कौन से बड़े बड़े गुनाह हैं? कुछ ऐसे गुनाह हैं जिनको हम गुनाह समझते ही नहीं है। हुजूर बतलाएं तो सही, कौन से ऐसे गुनाह हैं जो बहुत बड़े हैं? मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल इशराकु बिल्लाह इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह के साथ शरीक बनाना, अल्लाह का शरीक बनाना, अल इशराकु बिल्लाह। दूसरा फरमाया, वाक़ुक़ुल वालिदैन, अल्लाह के साथ शिरक करने के बाद सबसे बड़ा गुनाह माँ बाप की नाफरमानी। लेकिन हमारे लिए ये गुनाह ही नहीं है, हम इसको गुनाह समझते नहीं है। हमारे दिल इस कदर सख्त हो चुके हैं, हमने इसको गुनाह समझा ही नहीं है। फिर फरमाया, वक़त्लुन नफ्स, किसी जान को नाहक कत्ल कर देना, वो शहादत ज़ूर, किसी मुसलमान के खिलाफ झूठी गवाही देना, ये बड़े गुनाह हैं, ये बड़े बड़े गुनाह हैं। ये 4 गुनाह मेरे नबी पाक ने गिनवाए कि जो बहुत बड़े गुनाह हैं।
آج ہم جھوٹی گواہی دینا ہمارے لیے بات ہی کوئی نہیں، کسی جان کو تکلیف دینا ہمارے لیے کوئی بات ہی نہیں ہے، ماں باپ کے دل کے اندر کانٹے بھر دینا، اذیتیں دینا، تکلیف دینا، ان کو پریشان کرنا، بات بات پہ ان کو ڈانٹنا۔ ایک میرے دوست نے بات کی تھی تو کہنے لگا یار اگر بچے کے پاس دین آ جائے تو اولاد کے لیے امتحان شروع ہو جاتا ہے، اگر بچے کے پاس پیسہ آ جائے، دولت آ جائے تو ماں باپ کے لیے امتحان شروع ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے میں نے کاروبار کیا ہے، میں نے پیسہ کمایا ہے، میں نے پراپرٹی بنائی ہے، ابا تو کی کیتا سی، لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ آج جو کامیاب ہے، آج اس مقام پر ہے، اس میں تیرے باپ کی محنت ہے، اس کی دن رات کی کمائی تو ہے، اس کی جوانی ڈل گئی، تیری جوانی میں بدل گئی، اس کے سر پہ چاندی اتر آئی، اس کی ہڈیوں نے گوشت چھوڑنا شروع کر دیا، اس کے جسم کمزور ہوتا جا رہا ہے، وہ طاقتور ہوتا جا رہا ہے، اس کی ساری انویسٹمنٹ، اس کی ساری محنت تو ہے، اگر آج تو اس منصب پہ پہنچا ہے، کامیاب ہوا ہے، تو یہ تیری کامیابی نہیں ہے، یہ تیرے باپ کی کامیابی ہے۔ مجھے حکم دیا گیا تھا کیونکہ میرے پاس میں نے گھڑی نہیں پہنی ہوئی تھی، میں نے کہا مجھے ٹائم بتا دیجئے گا، تو ٹائم ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ بھائی عرفان کے والدہ کی، والد صاحب کی، اہل خانہ کی، جتنے بھی لوگ دنیا سے گئے، اللہ تعالیٰ سب کی کامل بخشش فرمائے۔ یہ درد ہے، یہ فکر ہے، یہ پیغام ہے، بس آپ لوگوں نے بڑے شوق سے، بڑے انہماک سے، بڑی محبت سے بات سنی، ان باتوں کو سننے کی حق تک نہیں، کوشش کرنی ہے کہ جو قابل عمل باتیں ہیں آپ نے اپنی وسعت کے مطابق ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے میری حاضری قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔